اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے وحدت الوجود، حلولی اور وجودی فرقے تصوف کے جو قائل ہیں ان کا رد انشاءاللہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جواب اس کا اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے۔ قرآن سے دلیل ہے سورہ طٰہٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ حدید اور سورۃ الانعام، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، سورہ ہود۔ یہ 4 سے 5 مقام میں اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا ذکر کیا، اور عرش کا جو ہے ذکر سورہ کیا نام ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت میں رحمان عرش پر بلند ہے، اور اس کے عرش کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا عرش بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ کا عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے۔ کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے، فرمایا جیسے جنگل میں کڑا چھلا پڑا ہوا ہو، یہ زمین و آسمان ہے کرسی کے آگے۔ اللہ کی کرسی کے سامنے اس کے مد مقابل جیسے جنگل میں چھلا پڑا ہوا ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں چھلا پڑا ہو۔ عرش اتنا بڑا ہے، اور عرش اللہ عرش پر مستوی ہے، تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ نہیں۔ امام مالک، امام دار الہجرہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر ٹھہرنا معلوم ہے، کیفیت مجہول، اس کے بارے میں یہ کیفیت سوچنا اور سوال کرنا مجہول ہے، یہ بھی درست۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ پوچھنا کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، یہ بدعت ہے، یہ سوال ایمان والوں کے لیے لائق نہیں۔ آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا ہے اللہ عرش پر ہے، اور اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں، عرش اللہ کو اٹھانے کا محتاج، اور اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جن کے سینگ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، اور جن کے قدم 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ اور سنن جو ہے جامع اور موجم طبرانی کے اندر امام طبرانی اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ ان کے کندھے سے کانوں تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر، ہیبت، خوف، اللہ کا روح، اللہ کا جلال دلوں میں طاری ہو جاتا ہے جب ہم یہ غور کرتے ہیں۔ یہ حقیقت علم ہے، یہ اللہ کا تعارف۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس نے جب اللہ کا عرش کیسے ہے، فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، 7 آسمان ہے، پھر آگے بہت بلندیوں تک 400-500 سال، پھر آگے پھر پانی ہے، پھر آگے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا، اللہ نے ایک تحریر لکھی، ایک کتاب لکھی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئے۔ اللہ ہمارے اوپر بھی تیری رحمت ہمارے گناہوں سے سبقت لے جائے۔ ہم نے تو اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوا ہے، گناہ گار ہے، بس گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اس پہ تو ہم پہ غصے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمارے غصے پر غالب آ جائے۔ اور فرمایا وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور عرش کے پاس وہ تحریر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ نمبر 7، احسان کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ احسان
جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے یقین و ایمان اور دل جمعی سے کی جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہو، بندہ اس کو بندے دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نماز میں، روزے میں، قربانی میں، صدقے میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن و جہاد میں، تنہائی میں، خلوت جلوت میں، اس کی عبادت میں جب ہم و مگن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایسے ہی بخاری میں اور پہلے قرآن مجید سورۃ شعراء آیت کا نمبر جو ہے 218 میں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ جو تجھے دیکھتا ہے میرے نبی جب تم قیام کرتے ہو، رات کو کھڑے ہو کے جب تم تہجد پڑھتے ہو تو تمہیں دیکھتا ہے۔ الذی یراک وتقلبک فی الساجدین، اور سجدوں میں تمہارے چہرے کا الٹ ہونا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کیا انداز ہوگا؟ بخاری میں لکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے اور اندھیرا بہت تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہی تھی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے جسم مبارک میں ہاتھ لگ گیا، لیکن آپ نے حرکت ہی نہیں کر رہے۔ تو فرماتی ہے کہ مجھے خوف طاری ہوا کہ کوئی اللہ کے نبی وفات تو نہیں پا گیا۔ حدیث کے الفاظ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی فوت نہیں ہو گئے، گناہ ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی یہ بات کہتی ہے، اور فرمایا اس سجدے کی حالت میں تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، لمبی دعا ہے، اللہ میں تیری ناراضیوں سے پناہ مانگتا ہوں تو تجھ راضی ہو جا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسے تیری تعریف کرنی چاہیے، تو ویسے ہی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر دیکھتا ہے۔ اب کلپ آیا تھا تو وہ اس میں ایک بیان تھا، یہ عام سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی ویوں کے اوپر بھی، کہ احمد لیاقت صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اوپر کو دیکھتا ہے۔ خلیل الرحمن جوید کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش سے نیچے کو دیکھتا ہے، کہا نہیں اللہ اوپر کو دیکھتا ہے۔ کیوں اوپر کو دیکھتا ہے؟ نبی بھی اوپر ہی ہے، تو فرمایا نبی تو سجدہ کر رہا ہے تو اللہ عرش پر نبی کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں سے انہوں نے اللہ کے عرش کا انکار کر دیا، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ جب قرآن کی نص قطعی دلیل موجود ہے تو پھر یہ ٹامک ٹوئیاں گویڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انہم الا یخرصون الا یظنون، ایسے اندازے لگاتے ہیں، یہ اندازے غلط ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، جو اللہ عرش پر دیکھتا ہے تو نیچے تھوڑی دیکھتا ہے، اللہ اوپر کو۔ فرمایا تمہاری نقل و حرکت کو اچھی طرح واقف، اور حدیث ہے صحیح بخاری میں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب غور کریں پیارے بھائیوں، یہ اگر ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو یقین کریں کتنی اچھی کیفیت ہے، ہم اللہ کو اپنے سامنے، جس سے محبت ہوتی ہے، ماں بیٹے کو دیکھتی ہے، بیٹا ماں کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اسے دیکھتا ہی رہتا ہے، جو دیکھتا ہے کہتا دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ بس یہ ذہن میں تصور لا کے بھی اللہ تعالیٰ روشن اور نور ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا ہے کہ کس طرح کا بات، بس اللہ کو دیکھ، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو دیکھنے والی کیفیت نہیں بنا سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سمجھے دل جو ہے نا اللہ کی یاد اور نماز سے وہ غافل ہے۔ نمبر 18 ہے یوم آخرت اور ایمان کا مطلب کیا ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ آخری جواب یہ ہے صدق دل سے مر کر پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھنا۔
سچے دل سے مر کر پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں یوم آخرت پر ایمان، اور اس کو عقیدہ آخرت پر ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اور مرنے سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل پر ایمان لانا، اللہ اکبر، یہ آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ کافر، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یہ مومن یقین کرتا ہے۔ آخرت کے اوپر یقین اور ایمان کی وجہ سے بندہ عمل کرتا ہے۔ آخرت کو ذہن سے نکال لینا، گلیاں منائیں، چھٹو جی یہ دنیا تھوڑے دن دیے، یہ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، چھٹو مولوی صاحب، یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جن کا ایمان نہیں ہے۔ اور وہ پھر آگے سبق آ رہا ہے، جو ایمان والے تھے وہ اللہ سے ڈرتے کیسے تھے؟ جہنم اور جنت میں داخل ہونے کے مراحل جو ہیں یہ تقریباً یہ 50,000 سال تک کے ہیں۔ حساب و کتاب سے لے کے یہ سارا مرحلہ، یہ چھوٹا سا مرحلہ ہے، پہلا دن قیامت کا، اس کے اوپر ایمان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، سورہ حج، قیامت آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھیے گا، لا، اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، جس کے بعد ہمیشہ اس کے اسم کے اوپر زبر آیا کرتی ہے، لا ریبہ، کچھ بھی شک نہیں، جیسے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے لا ریبہ، کچھ شک نہیں ہے کہ قیامت آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریبہ فیہا، اس میں شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو شروع سے آدم کی اولاد سے لے کر اب تک اور قیامت تک مر کر قبروں میں جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ یا پھر یہ معنی ہے جو مر گئے، جو غرق ہو گئے، جو ڈوب گئے، جو بھی ہیں یہ سب قبروں میں چلے گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ۔ یہ بھی علیحدہ ایک عقیدہ ہے کہ عالم برزخ میں کیا وہی ہوتا ہے کہ جس کی قبر بنے، نہیں، بلکہ جس کو درندے کھا گیا وہ بھی، فرنس میں جل گیا، آگ میں جلا، پگھل گیا، درندوں نے چھپا لیا، سمندر میں مچھلیاں کھا گئی، فاخبرہ، وہ قبر میں داخل ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، اور وہاں اس کا حساب و کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو قبروں سے اٹھائے گا۔ فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ جانتا اس دن کی خبر کو، کیسے اس نے اٹھانا ہے۔ حدیث صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردے قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے تم دیکھتے ہو کہ پودا زمین سے اگتا ہے، سیدھا بار کمبل آتی ہے، ایسے مردے اپنی قبروں سے بہ رہا ہے۔ فرمایا مردے کو اس کی قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے وہ باقی رہتی ہے، اور اسی سے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور کافر کہتے ہیں، آگے سبق آ رہا ہے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی بن جائیں گے، تو اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن نے بتایا ضرور اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرمایا کہ کافر جو لوگ ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ قبر والوں کے بارے میں نا امید ہیں، لیکن مومن مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ قبر والی زندگی سے منکر نہیں ہے، قبر کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قبر سے زندہ ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا ایک ہی بات ہے،
کنفس واحدہ، ایک بندے کے پیدا کرنے کی طرح ہے، ایک بندے کے مارنے کے زندہ کرنے کی طرح ہے. اس نے کن کہنا ہے. قبروں سے نکلیں گے پھر اگلا حشر ہے. بے شک قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. آئیے حدیث پڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی ہے. فمن احب ان یزحزح عن النار. ابھی ہم نے یہی آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی نماز میں تلاوت کی. فمن زحزح عن النار، جو دور کر لیا گیا، بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا دوزخ کی آگ سے. وادخل الجنت، اور یدخل الجنت، اسے جنت میں داخل کر لیا گیا. فلتأتہ میتتہ، اسے چاہیے کہ جب موت آئے اس حال میں آئے وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ اللہ کو بھی اللہ مانتا ہے اور قیامت پہ اس کا پورا یقین ہے. کہ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنی موت کو، یہ قیامت موت سے شروع ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص کو فوت کر لیا جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. جب حساب و کتاب ہوتا ہے نا مومن کا، تو اس کو شاباش مل جاتی ہے اور کہا تو پاس ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کریم قیامت قائم کر دیتا ہے کہ میں اپنی جنت میں داخل ہو سکوں. اسے کہا جائے گا کہ سو جائے. تو یہ میرے بھائیوں عقیدہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بالوں کی جڑوں میں، خون میں، ہماری ہڈیوں میں، گردے کے اندر اپنا ڈر نصیب فرمائے. گناہوں سے ہمیں محفوظ کرے. ان دنوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور ان دنوں کے کیے ہوئے اعمال ہمارے لیے اللہ جہاد سے افضل بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے. ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. زندہ رکھے تو اسلام پہ پودے آتے ایمان پہ. ہمارے والدین فوجدار مومن مومنات کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. آدم سے لے کر اب تک جتنے مومن مومنات مسلم اسلام فوت ہو گئے، اللہ سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. عالم اسلام کی مدد فرما دے. مصیبتوں کے دور میں، طوفان اور بارشوں کے، اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے اور بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ میں رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ